نمبر 1 القرآن. دوسرا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ الاسراء والمعراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر الاسراء والمعراج اور معراج کا سفر، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسراء، اور بیت المقدس سے جو سدرۃ المنتہا تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج. اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 بھائیوں معجزہ شق القمر والا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. یہ وہ معجزہ ہے جو واحد حصی معجزہ ہے جو لوگوں نے آبزرو کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم منا میں موجود تھے، چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا. ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف، ایک اس کی بائیں طرف ہو گیا. اور یہ منظر مسلمانوں نے، کافروں نے، سب نے دیکھا. اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ معجزہ ظاہر فرما دیا. اب دوسرا حصی معجزہ، سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھی، تو انہوں نے پاؤں نیچے رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کی ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لڑگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپرد کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس طریقے سے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ فرمایا ادھر کر. انہوں نے ٹانگ سیدھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو میڈیکلی امپاسبل ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے. ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم 5-6 ہفتے درکار ہے، پھر بھی بندہ لگڑا کے چلتا ہے. اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی معجزہ ہے. تیسرا حصی معجزہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کم پڑ گیا، حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برتن تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. چشمے گوشت میں سے، پتھر میں سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سب نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، اسٹور بھی کر لیا. وہ تابعی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا، البتہ ہم اس وقت 1500 تھے. چوتھا حصی معجزہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی تو سامنے چٹیل میدان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے. اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے مطیع ہو جا. اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیا جائے. پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا، وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا. دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے پردہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے. اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. پانچواں حصی معجزہ انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص عین جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، ہم بھی پیاس سے مر گئے، قحط ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. اتنی تیزی سے بارش شروع ہو گئی اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے. اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے. اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو، ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو. اللہ کے حضور دعا کیجیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہاں پر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا. ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی، وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا، لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی، ارد گرد بارش ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے، جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی. چھٹا حصی معجزہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آ گیا. ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے، وہ آپ کی اتنی دشمن ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. گھر پہنچا تو دروازہ بند، اندر سے نہانے کی آواز آ رہی اور میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ باہر ہی رہو. دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. ساتواں حصی معجزہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر گفٹ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے وہ جمعے کا خطبہ اس ممبر پر دیا. جیسے ہی آپ ممبر پر چڑھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ چیخوں کی آواز آئی, جیسا کہ کوئی اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے. اب ہم حیران تھے یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس آئے, اپنا مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھیرا, اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموش ہوا جیسا کہ کسی بچے کو جب سہلایا جاتا ہے ہچکیاں لیتے 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 وہ خاموش ہوتا ہے, اس طرح وہ خاموش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے, اور اس نے آگے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی. آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا, تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا. تجھے پتا ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا بڑا تھوڑا دیتا ہے لیکن مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے, تو اللہ سے ڈر جا. اور بے زبان جانوروں کے ساتھ اس نے 8واں حصی معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا. ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویژن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے, یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی, انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں ہے, آپ دیکھ لیتے تھے. جیسا کہ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے جو حذیفہ ابن یمان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھے آ رہے. اب فرمایا کون حذیفہ ہے؟ یا رسول اللہ. فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے, آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا, اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ اس حدیث میں بھی اسی طریقے سے وہ جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی ابو بکر, ایک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں رکوع کی حالت میں شامل ہو کر چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے تیرا شوق دیکھ لیا ہے, لیکن سکون کے ساتھ آؤ, نماز میں جو چیز ملے اس کو پاؤ, اس کے بعد اپنی نماز جو بھی معاملہ ہے وہ کرو. 9واں معجزہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی, کھانے کی تسبیح کی. 10واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 4101, صحیح مسلم میں 5315, مشکات میں بھی موجود ہے 5877. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا, بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں, تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے بندھے ہوئے, پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی. یہ معجزہ ہی ہے. اور پھر وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی حالت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے. اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ, 3 دن کا فاقہ. کہتے ہیں میں ابھی بیوی کے پاس آیا, میں نے کہا کچھ ہے اناج؟ انہوں نے کہا کہ ایک سا جو ہے 2.5 کلو, صرف 2.5 کلو جو, تو میں اس کو پیس دیتی ہوں, اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا. ظاہر اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندھا جائے گا اسے کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے, اور ایک بکری کا بچہ. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ, کھانے کا انتظام کیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے بلند کہا بھی آج صاحب کی جابر کے ہاں دعوت ہے. پھر آپ نے تسلی دے دی, کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک, اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ, آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ, اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے, اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے, اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں, بس نکالتے جاؤ. اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے, کھانا کھاتے رہے, حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیا اٹھا کے دیکھی وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی, اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا. 11واں حصی معجزہ ام سلیم کہتی ہیں, یہ بڑھیا عورت تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بڑھیاں ہوتی ہیں, لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے, تو آپ کی ماں کی جگہ ہی تھیں, وہاں جاتے تھے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی, آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کے ایک چوڑے منہ والے برتن میں جمع کر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے, ہم اسے اپنے بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا. 12واں حصی معجزہ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں نے اس وقت اپنی کثرت کے اوپر تکبر کیا کہ ہم تو بدر میں 313 تھے, غالب آ گئے, آج تو ہم 12000 کا لشکر ہے, ٹکا بوٹی کر دیں گے کافروں کی. اللہ تعالیٰ کو تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے. 12000 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم تو بھاگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر جا کے اکیلے اللہ اکبر رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب
مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی پوری دنیا مجھے جانتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک کنکریوں کی مٹھی پکڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آپ نے اسے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان سب کے چہرے جھلس جائیں، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کی آنکھوں میں جا کے وہ لگی اور سب کے سب اندھے ہو گئے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد کی قسم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کافروں کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی۔ اللہ۔ 13واں غیبی خبر والا معجزہ حسی، سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن ایک دن پہلے ہمارے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچی اور فرمایا کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، فلاں کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جو نشان لگائے تھے اس سے ذرہ برابر بھی کوئی لاش ہٹی ہوئی نہیں تھی، انہی جگہوں پر ان لوگوں کی لاشیں پڑی۔ 14واں غیبی خبر والا معجزہ، غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دوست کی ہے، اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب اس کو کافی زخم آئے تو اس نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کے خودکشی کر لی، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے، صدق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، اس نے تو خودکشی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ 15ویں غیبی خبر والا معجزہ، سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کبھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی پبلک کی طرف، اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا۔ اب یہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت سے تقریباً یہ 30-35 سال بعد واقعہ ہونا تھا، 41 ہجری کے اندر، آپ نے پہلے فرما دیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، یعنی یہ 30 سال تو بچہ مرنے والا نہیں، کم از کم 30-35 سال، یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا، غیبی خبر ہے، معجزہ ہے۔ 16واں غیبی خبر والا معجزہ، غزوہ خندق کے موقع پر، اور ایک جگہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے مبارک چہرے سے مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کی، باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، عمار بن یاسر دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، 60+ ایج تھی اس وقت بھی ان کی، اور ایسا جوش تھا، دو اینٹیں پتھر بڑے بڑے، اینٹ ساڑھے نہیں سمجھنا، بڑے بڑے بٹے اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یہ پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین میں پھر پوری ہوئی 37 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 30 سال کے بعد، 93 سال عمر تھی اس وقت سیدنا عمار بن یاسر، جب وہ سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں ابو الغادیہ، وہ بھی صحابی تھا، اس کے ہاتھوں شہید ہوئے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو بہرحال اس حوالے سے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے حوالے سے تو بہت ساری پروفیسیز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی کتنی خبریں ہیں جو کہ آپ کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ 17واں غیبی خبر والا معجزہ، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کاتب وحی رکھ لیا، اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا، پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا۔ پھر اس پہ تقدیر غالب آئی، کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا، اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اسی دوران وہ مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اللہ اکبر، بہت بڑی پروفیسی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا، صبح لاش باہر پڑی ہوئی، پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو، اس کی لاش باہر نکالی ہو، حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا، صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی، اور اسے دفنا دیا۔ پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی، پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔